مجھے وہ آدمی یاد آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ ہم کسی کمزور پر حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو وحشی نہیں کہتے، اور جب کوئی طاقتور ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو وحشی کہتے ہیں۔ چاند کو اپنا نشانہ بناؤ۔ یہ درست ہے کہ تمہارا تیر چاند تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تمہارا نشانہ سب سے اونچا نشانہ ضرور ہوگا۔ جدائی بعض اوقات دوستی میں رس گھول دیتی ہے اور اسے زیادہ میٹھا بنا دیتی ہے۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف و مشغول رہو۔ اگر اندھے کی رہنمائی اندھا کر رہا ہو تو دونوں گڑھے میں گرتے ہیں۔ اپنے آپ پر قابو حاصل کر لینا سب سے بڑی جیت ہے۔ ہر نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آزادی چھن جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ اگر تم جینا چاہتے ہو تو اپنے لیے کوئی کام نکالو۔ رستم و سہراب بن جانا آسان ہے، لیکن اپنے آپ پر قابو پانا بڑا مشکل ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا انہوں نے دنیا میں بڑا نام پایا۔ جو اپنے دماغ پر پورا قابو رکھتا ہے وہ ہر اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہوگا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مصیبتیں پریشان کرنے کے لیے نہیں، ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جو مصیبت کا بوجھ اٹھائے گا وہی کامیاب زندگی کا مالک ہوگا۔ غصہ عارضی دیوانگی ہے۔ غصے میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کر گزرتا ہے جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جبکہ غرور دیوانگی سے کم نہیں۔ دوسروں کی مصیبت میں وہی کام آتا ہے جو کہ خود بھی مصیبت میں مبتلا رہ چکا ہو۔ میں اس طرح زندگی گزارتا ہوں گویا آج کا دن میری زندگی کا پہلا دن ہے اور یہی آخری۔ اخلاق کو بلند کرنے کے لیے مذہب کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ مذہبی خیالات اخلاق پر زبردست اثر ڈالتے ہیں۔ حکمت ایک مبارک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ اگر کوئی ماہر نفسیات یہ کہتا ہے کہ دکھ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہمیں دکھ دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اکثر لوگ عام طور پر ظاہر کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں اور باطن کو نہیں دیکھتے۔ لوگوں میں بصارت تو ہوتی ہے لیکن بصیرت بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک ہی چراغ ہے جس کی روشنی میں راستہ دیکھتا ہوں، اور وہ ہے تجربے کا چراغ۔ یہ دنیا مرنے والوں کے لیے ہے اور وہ دنیا جینے والوں کے لیے۔ مصروفیت اور اداسی کبھی ایک ساتھ نہیں رہتی۔ آزادی کا درخت صرف اسی وقت پھولتا پھلتا ہے جب آمروں کے خون سے اس کی آبیاری کی جائے۔ پرانی کہاوت ہے کہ خوشامد بے وقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہ ہونے کو برا نہیں سمجھتے۔ زندگی ایک غیر ملکی زبان ہے جس کا تلفظ ہر کوئی غلط ادا کرتا ہے۔ آپ کی کامیابی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس سے آپ کے بہترین دوست بھی ناخوش ہیں۔ نکمی سے نکمی بات کی حمایت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حمایتی نکل ہی آتا ہے۔ دولت مندوں کے لیے سب سے مشکل کام غریبوں کی حالت زار کو سمجھنا ہے۔
جہالت تکبر میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص جتنا کم جانتا ہوگا اس میں تکبر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی عزت اور مقام کا خیال ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ بری صحبت اختیار کرنے سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ کتاب ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہر ناکامی اپنے دامن میں کامرانی کا پھول لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ غصہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے آپ سے لیتے ہیں، اور یہ کس قدر مذاقہ خیز بات ہے۔ جو شخص گھٹیا چیزوں کی تعریف گھٹیا طریقے سے کرے وہ خود بھی گھٹیا ہے۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس تھوڑا ہے، بلکہ وہ ہے جسے بہت زیادہ کی خواہش ہے۔ پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے پھنستے ہیں اور آدمی اپنی زبان کی وجہ سے۔ جو شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ چالاک سمجھے گا وہ ضرور دھوکہ کھائے گا۔ جو دوست کو دھوکہ دیتا ہے وہ خدا کو بھی دھوکہ دے گا۔ اپنی 5 چیزیں ہمیشہ راز میں رکھیں: اپنے ارادے، اپنے ذاتی اہداف، اپنے خاندانی معاملات، اپنی دولت اور املاک، اپنے روحانی خیالات و تجربات۔ ہر طرح کی آمریت بری ہے، لیکن ایسی آمریت بدترین ہے جسے آزادی کے لباس میں پیش کیا جائے۔ میرے خیال میں موت تکلیف دہ ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔ اگر دنیا میں ایک بھی محبت کرنے والا دل باقی نہ رہے تو آفتاب اپنی حرارت کھو بیٹھے۔ شہرت اگر بادل موت ہی حاصل ہو سکتی ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ موت صرف دوسروں کے لیے ہے۔ جانے والا ان لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جنہیں وہ چھوڑ جاتا ہے۔ وقت جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس لے بھی لیتا ہے۔ خدا نے غمزدہ لوگوں کے دکھ دور کرنے کا کام وقت کو سونپ رکھا ہے۔ عورتیں ایسی جھوٹ کو پسند کرتی ہیں جس میں ان کی تعریف ہو، لیکن وہ ایسی سچائی کو پسند نہیں کرتی جس میں ان کی تعریف نہ ہو۔ زیادہ بولنے والے کی بہت کم باتیں لوگوں کو یاد رہتی ہیں۔ کوئی آئینہ ایسا نہیں جس نے عورت سے کہا ہو کہ تو بدصورت ہے۔ کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ آدمی کے برے کاموں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ قدرت جانوروں کو بھی اپنے دوست پہچاننے کی سوجھ بوجھ دیتی ہے۔ عقل کی حد ہو سکتی ہے، لیکن بے عقلی کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شیشہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر نہیں کھینچ سکتا جتنی اس کی بات چیت۔ جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صرف وہی قومیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جا سکتی ہیں جو واقعی غلامی کی مستحق ہوں۔